امرأۃ صالحہ، نیک عورت جو ہے، اور نیک عورت پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی حدیث میں حضور نے بتلا دیا ہے کہ اذا رات ہو سرت ہو، کہ جب خاوند کی نظر پڑے تو خاوند دیکھ کے خوش ہو جائے. وَإِذَا أَمَرَهَا اطاعت ہو، اور جب خاوند کوئی حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْ ہو، اگر خاوند گھر سے باہر کہیں گیا ہوا تو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے. یہ سارے بیوی ہوتی ہے. اور یہ سارے بیوی ہوتی ہے کہ جس کے بدن پر ماں باپ کے بعد اور بلوغ کے بعد، خاوند کے بعد کسی اس کے بدن پہ کسی غیر کی کبھی نظر بھی نہ پڑی. بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء فی الجنہ، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا علی میرا آخری وقت ہے تو میری وصیت ہے کہ میرے جنازے میں زیادہ تشہیر بھی نہ کریں اور رات رات میں مجھے دفن کر دیں. حضرت علی نے فرمایا بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ انتی بنت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی بیٹی ہو. آپ کے جنازے میں تو مکہ مدینہ سارے علاقے ٹوٹ پڑیں گے، میں ان کو آپ کے جنازے سے کیسے محروم کر دوں اور پھر رات کو چوری چوری دفن کر دوں؟ فرمایا علی میری زندگی میں میرے قد و قامت پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد بھی نظر نہ پڑے. یہ ہیں بیویاں میری بیٹی. یہ عورتیں نہیں ہوتی جو کلبوں میں جاتی ہیں، یہ عورتیں نہیں ہوتی جو ہوٹل میں جاتی ہیں، یہ عورتیں نہیں ہوتی جو فیشن شو میں شریک ہوتی ہیں، یہ عورتیں نہیں ہوتی جو کیٹ واک کرتی ہیں، یہ عورتیں نہیں ہوتی جو غیر مردوں سے باقاعدہ سیلفی بناتی ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے کھاتی ہیں اور ہر چیزیں ہاتھ سے پیش کر کر کے ان کو کھلاتی ہیں. یہ عورت نہیں ہوتی. یہ عورت کے نام پہ کلنک کا ٹیکا ہے. اس کو اسلام عورت کہنے کے لیے بھی تیار نہیں. یہ چلتی پھرتی ہوئی گندی لاشیں ہیں. عورت کا کیا معنی ہے؟ وہ چیز جو چھپائی جائے. عورت عربی کا لفظ ہے، عورت کو ہندی کا لفظ نہیں ہے، عورت کو مکھی کا لفظ نہیں ہے، عورت بنگالی کا لفظ نہیں، عربی کا لفظ ہے عورہ. عورت الرجل من السرۃ الی الرقبہ. حضور نے فرمایا کہ مرد کی عورت کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک. یعنی اگر اس میں ذرا سی بھی جگہ خالی ہونے والی ہوگی کیونکہ ننگا شمار ہوگا وہ. اور عورت المرأتی، اور عورت کا جو عورہ ہونا ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ہے. اور میری بیٹی ایک حدیث سن لے میرے مدنی پاک کی. آپ نے فرمایا کہ جو عورت اذا تزینت وتعطرت وتبخترت، کہ جب کوئی عورت جو ہے بڑا میک اپ کرے، سنگار کرے اور خوشبوئیں لگائے اور اسی طرح چہرہ کھلا کر کے مردوں کی محفل میں آئے، فرمایا فہی کذا و کذا، یعنی یہ زانی عورت کے حکم میں ہے. اب تمہاری مرضی ہے، ہماری کون سنتا ہے؟ تم نے باپ کی نہ سنی، خامن کی نہ سنی، تم مولوی مکی کی سن لو گی. تو ایک دفعہ پرانی بات ہے، اس دن بھی کوئی عورتوں کا مضمون ہوگا تو میں تقریر کر رہا تھا. فارغ ہونے کے بعد در سے جب میں لفٹ پہ اتر رہا تھا تو میرے آگے دو عورتیں جا رہی تھیں. ان میں ایک بڑے غصے سے کہہ رہی تھی کہ آج تو مکی صاحب نے عورتوں کے خلاف اتنا طوفان بیان کیا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کو کوئی کام کی بیوی نہیں ملی. میں اس کی بیوی ہوتی نا اس کو سیدھا کر دیتی. اچھا میں بالکل قریب تھا تو میں نے بھی آہستہ آہستہ میں نے کہا اچھا اب فیصلہ کیا ہوا؟ میں تو حاضر ہوں. اب وہ بیچاری دیوار میں منہ دے کے میں نے کہا بیٹی ایسی باتیں نہیں کی جاتی. یہ بھی دین ہے کہ کبھی بات پیار سے سمجھائی جاتی ہے اور کبھی تلخی کی ضرورت ہوتی ہے.
کبھی ڈاکٹر عام گولی دے دیتے ہیں، اگر ملیریا وغیرہ ہو کر کونین کھلانی پڑتی ہے، کبھی کبھی انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے، اور کبھی زخم میں زیادہ گند بھر جائے تو ڈاکٹر کو آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ میری بیٹی یہ حدیث رسول اللہ ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ جو عورت میک اپ کر کے، سگار کر کے، باریک کپڑے پہن کے، جس سے بدن نظر آئے، بال کھلے، آج کل تو دوپٹہ ویسے پہننے کے لیے تو ہوتا ہی نہیں، ہوتا ایک فیشن ہے نا کہ کندھے پہ ڈال دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بیٹی اگر آپ نے دوپٹہ نہیں لینا ہے نا تو سیدہ فاطمہ کے دوپٹے کی توہین تو نہ کرو، نہ لو، پھینک دو، نکل جاؤ جہاں نکلنا۔ یہ مقام ہے کہ سیدہ ہے، بنت رسول اللہ ہے، بنت مصطفیٰ ہے، اور حضور کی سب سے محبوب ترین بیٹی ہے، بنت مصطفیٰ ہے، زوجہ علی مرتضیٰ ہے، ام الحسن والحسین و ام کلثوم ہے، حسن حسین اور ام کلثوم کی ماں ہے، اور جنت کی سردار ہے، لیکن کہتی ہے کہ میرا جنازہ رات میں پڑا۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، یہ جو روافض ہیں، شیعہ ہیں، یہ بڑے مشہور کرتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ بی بی کا جھگڑا تھا، وہ بھی سن لیں کہ جب جنازہ تیار ہو گیا تو صفیں بن گئیں، تو حضرت علی کو حضرت ابو بکر نے حکم دیا کہ علی جنازہ پڑھاؤ بی بی فاطمہ کا۔ جب شوہر عالم اور فاضل موجود ہو تو پھر کسی اور کو پڑھانے کا کیا حق ہے؟ اسی لیے جب ورثاء میں مثلا ایک آدمی مر گیا، بیٹا عالم ہے تو وہ پڑھائے۔ حضرت علی نے آ کے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، یہ ناممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے علی مصلی پہ کھڑا ہوئے، علی تو پہلے بھی تھا، حضور نے اپنے مصلی پہ آپ کو کھڑا کیا تھا، آپ بھی فاطمہ کا جنازہ پڑھائیں گے۔ اگر دشمنی ہوتی تو جنازہ اسی سے پڑھواتے۔ یہ تو بس ایک روافض جو ہیں، یہ شیعہ جو ہے نا جی، اصل میں ان کا بانی جو ہے وہ یہودی ہے نا، تو وہ یہودیوں والی ساری باتیں ان میں آ گئی۔ اصل ان کے بنانے والا جو مؤسس ہے نا عبداللہ ابن سبا، اسی طرح حسن ابن سبا، یہ سب یہودی۔